السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الشعراء کا رکوع نمبر 9۔ کذبت قوم لوط المرسلین، کذبت جھٹلا دیا قوم نے لوط کی قوم نے المرسلین پیغمبروں کو۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، اس جب قال کہا لهم ان سے، یعنی جب کہا ان کو اپنی قوم سے، اخوہم ان کے بھائی لوط نے، الا تتقون الا کیا نہیں، تتقون تم ڈرتے۔ یہ لوط علیہ السلام کون ہے اور ان کی بستی کہاں رہتی تھی؟ یہ لوط علیہ السلام جو ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہیں وہ بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے ہیں، اور ان کی جو قوم تھی نا وہ صدوم اور جو ہے وہ صدوم کے علاقے میں بستی تھی۔ تو یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ کفار مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے جھٹلا دیتے تھے کہ تم جھوٹے ہو، تم نے اپنے پاس سے قرآن مجید بنا لیا ہے۔ تو یہ انبیاء کے جو تمام قصے ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی جو ہے اس نے اپنے پاس سے قرآن مجید نہیں بنایا۔ نبی کو تو لکھنا نہیں آتا تھا، نبی کو تو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے، یہ اللہ کا خاص معجزہ ہے قرآن مجید، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کذبت جھٹلا دیا قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے پیغمبروں کو، اذ قال لهم اخوہم لوط، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا، الا تتقون کیا نہیں تم ڈرتے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، امین ایمانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈر جو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں اسألو میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس کے بدلے میں، من اجرن کسی مزدوری کا، ان اجریہ نہیں ہے میری مزدوری، الا مگر، علی رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ ان کا ترجمہ میں یہاں پر کر رہی ہوں نہیں، تو آپ یاد رکھیے گا جب اسی آیت میں ان کے بعد الا آ جائے تو پھر ان کا ترجمہ نہیں ہی ہوتا ہے۔ نہیں ہے میری مزدوری الا سوائے علی رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے ذمے، یعنی میں جو دعوت کو تبلیغ کا کام کر رہا ہوں تو اس کا بدلہ تو مجھے اللہ رب العزت نے دینا ہی ہے۔ اتأتون الذکران اتأتون کیا تم آتے ہو، الذکران مردوں کے پاس، من العالمین تمام جہانوں میں سے، وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون، وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو ما جو خلق پیدا کیے ہے، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارے رب نے، من ازواجکم تمہاری بیویوں سے، بلکہ انتم تم قوم ہو، عادون حد سے بڑھی ہوئی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی جو بیماری بتائی جا رہی ہے، اور ان کی اندر جو برائی پائی جاتی تھی وہ بتائی جا رہی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ مردوں سے صحبت کیا کرتی تھی، تو ان کو عورتوں کے اندر کوئی جو ہے وہ شوق نہیں تھا عورتوں سے نکاح کرنے کا، یعنی نکاح کو چھوڑ کر ایک جو ہے وہ حرام کام کیا کرتے تھے، اور مخالف جو ہے نا وہ اپنے ہی جیسی جنس کے ساتھ وہ بدکاری کا کام کرتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کو منع کیا اور ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا تم جو ہے وہ عورتوں کو چھوڑ کر جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ کر تو تم مردوں سے اپنی جو ہے وہ خواہشات کو برا کرتے ہو۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، تو انہوں نے کہا لئن البتہ اگر لم نہ تنتہی تو باز آیا، یا لوط اے لوط، اتنی بدتمیزی کے ساتھ وہ اپنے نبی کو پکار رہے ہیں کہ لوط اگر تو باز نہ آیا، لتکونن البتہ تو ہو جائے گا، من المخرجین نکالے گئے لوگوں میں سے، یعنی ہم تو تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ قال انی لعملکم من القالین، قال اس نے کہا انی بے شک میں، لعملکم تمہارے عمل سے، من القالین بیزار ہونے والا ہوں، مجھے تمہارے کام میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تم بہت برا کام کر رہے ہو۔
رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب تو مجھے نجات دے، و اہلی اور میرے گھر والوں کو، مما اس کام سے جو یعملون وہ کر رہے ہیں۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین، فنجیناہ پس ہم نے اس کو نجات دے دی، لوط علیہ السلام کو، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو بھی، اجمعین سارے، الا عجوزا سوائے ایک بوڑھیا کے، فی الغابرین جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، ثم دمرنا الاخرین پھر ہم نے ہلاک کر دیا الاخرین تمام پیچھے رہنے والے لوگوں کو۔ تو آپ کو پتہ ہوگا اس بات کا کہ نبی کا گھرانہ صرف وہی ہوتا ہے جو نبی پر ایمان لاتا ہے، نبی کے گھر والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو نبی پر ایمان لاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھر والے ہی کہا ہے ہمیشہ ہر جگہ پر۔ اور اگرچہ نبی کا اپنا جو اہل بیت میں سے بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، کوئی کافر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کے گھرانے میں شمار نہیں کیا۔ تو یہاں پر جو عجوزن کی بات ہو رہی ہے کہ ایک بوڑھیا جو تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، تو یہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے نا، ان مردوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی جو برا کام کیا کرتے تھے، بدفعلی کیا کرتے تھے، اور ہم جنس کے ساتھ جو ہے وہ غلط کاری کیا کرتے تھے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو اور اس کے تمام گھر والوں کو نجات دے دی، سوائے اس بڑھیا کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اور جو بھی پیچھے رہ گیا تھا ہم نے ان تمام کو ہلاک کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے بارش برسائی، علیہم ان پر، مطرًا بارش، فساء پس بہت بری تھی، مطر بارش، المنذرین ڈرائے گئے لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں ڈرایا بھی گیا تھا اللہ کے عذاب سے، لیکن پھر بھی یہ نہیں مانے، تو اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ صرف ان پر پتھروں کی بارش نہیں ہوئی تھی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستی کو اوپر آسمانوں تک لے گئے تھے، اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا اور آسمانوں تک لے گئے اور اس کو الٹا کر کے نیچے پھینک دیا۔ اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ ان پر چیخ کا بھی عذاب آیا تھا، یعنی ان پر 3 طرح کا عذاب آیا تھا۔ ایک تو چیخ کا ان پر عذاب آیا، پھر ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، پھر ان کی بستی کو الٹا کر کے پھینک دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ کام اتنا ناپسند ہے کہ اپنی ہی جنس میں جو ہے وہ بدکاری کرنا، اپنی ہی جیسی جنس کے ساتھ خواہشات کو پورا کرنا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب تو بڑا ہی غلبے والا ہے، بڑا ہی رحیم مہربان ہے۔ تو چونکہ اس قوم کا اس بدفعلی کا جو آغاز تھا وہ قوم لوط سے ہی ہوا تھا، تو اس لیے اس بیماری کو لواطت کی بیماری کہا جاتا ہے، یعنی اپنی ہی جنس کے ساتھ بدکاری کرنا، اپنی ہی جنس کے ساتھ خواہشات کو پورا کرنا، تو اس کو جو ہے وہ لواطت کی بیماری کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، یعنی اگر کوئی اس طرح کا کام کرے تو فاعل اور مفعول دونوں کو ہی قتل کر دیا جائے۔ جی، تو آگے ہے اگلا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، کذب جھٹلا دیا، اصحاب الایکۃ ایکا والوں نے، المرسلین پیغمبروں کو، جب، اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ، آپ ذرا غور کریں، مرسلین کا ہی لفظ بولا ہے، پیغمبروں کو، بھیجے گئے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے نبی کی بات نہیں کی کہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا، یعنی ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ایک نبی کو جھٹلانا گویا کہ سارے نبیوں کو ہی جھٹلانا ہے۔ سارے نبیوں کی جو اصولی دعوت تھی وہ ایک ہی تھی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، جنت دوزخ پر ایمان لاؤ اور فرشتوں پر ایمان لانا۔ تو تمام نبیوں کی اصولی دعوت جو تھی وہ ایک ہی تھی۔ آگے پھر جو اس کی شاخیں دی، آگے فروعی جو دعوت تھی اس میں جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے بہت مختلف احکامات دیے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک پیغمبر کو جھٹلانا گویا کہ تمام پیغمبروں کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرسلین کا ہی لفظ بولا کہ ایکا والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم شعیب، جب ان سے کہا ان کے جب ان سے ان کے نبی شعیب نے کہا، الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف ایک ایمانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈر جو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں تم سے سوال کرتا اس کے بدلے میں کسی مزدوری کا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری مزدوری مگر رب العالمین کے ذمے۔
اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایکا والوں نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، جو کہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو ایکا والے کہا جا رہا ہے، جبکہ اگر ہم ایکا کا لفظی معنی دیکھیں تو ایکا کا معنی ہوتا ہے جھنڈ والے یا درخت والے۔ تو کہا جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ایک درخت کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو ایکا والے کہا جا رہا ہے، جھنڈ والے، ایکا والے۔ تو انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور بہت سے پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ مزید آگے بیان کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو ایک بہت برائی پائی جاتی تھی اور دوسروں سے ہٹ کر تھی، تو وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اوفو، تم پورا کر کے دیا کرو، کیلا ماپ، ولا تکون، اور نہ تم ہو جاؤ من المخسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزنوا، اور تم وزن کر کے دیا کرو، بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ۔ بالقسطاس کا معنی ہے انصاف کے ساتھ، مستقیم سیدھے، سیدھے انصاف کے ساتھ، تو مطلب سیدھے ترازو کے ساتھ تم لوگوں کو وزن کر کے دیا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ولا، اور نہ تبخس، نہ تم کم کر کے دو، الناس لوگوں کو، اشیاءهم ان کی چیزیں، ولا تعثوا، اور نہ تم دھنگا مچاؤ، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کی جو بیماری تھی، جو دوسروں سے ہٹ کر تھی، وہ یہ تھی کہ یہ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ لوگوں کو ماپ کر کے جب دیتے تو کم کر کے دیتے، اور جب تول کر دیتے تب بھی لوگوں کو کم چیزیں تول کر دیتے۔ تو یعنی یہ ایک دھوکہ دیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں ایسا ہوتا تھا، لوگوں کو تو لگتا تھا کہ یہ بالکل صحیح ماپ تول رہے ہیں، لیکن وہ اپنے وزن میں کچھ اس طرح سے خرابی کر لیتے تھے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور چیزیں جو ہیں ان کو کم ملا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی، اب دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس برائی کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک جو ہے نا ان کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو اللہ نے کیسے ان کو ذلیل کیا ہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو کیا آپ اپنے رب کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تو اپنے علم کے ذریعے سے ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی طور پر الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ تو ان کا یہ جو قوم شعیب کی جو بیماری تھی اور خرابی تھی، یہ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اور جب لوگوں سے لیتے تھے تو پورا پورا لیتے تھے۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم تو ان کو کم کر کے دیتے ہیں، تو کہیں لوگ بھی ہمیں کم کر کے نہ دے دیں، تو پورا پورا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور تم ڈر جو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور پہلی تمام مخلوق کو، جبلت مخلوق کو، الاولین پہلی۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے اپنے نبی سے کہا انما، صرف، انت تو ہے، من المسحرین، جادو کیے گئے لوگوں میں سے، وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہے تو مگر ہمارے جیسا ہی انسان، وَإِنَّ ظُنُّكَ، اور نہیں ہم تجھے گمان کرتے، لمن، یہاں پر آپ ان کا ترجمہ نہیں کریں گے، وَإِنَّ، اور بے شک، نَظُنُّكَ، ہم تجھے گمان کرتے ہیں، لمن الکاذبین، یقیناً جھوٹے لوگوں میں سے۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فَأَسْقِطْ، پس تو گرا، علینا ہم پر، کسفًا ٹکڑے، من السماء آسمان سے، ان كنت من الصادقین، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے لیے آسمانی عذاب کا مطالبہ کیا، ٹھیک ہے، جیسے وہ کفار مکہ نے اپنے لیے آسمانی عذاب کا مطالبہ کیا نا کہ آسمان سے ہمارے لیے عذاب اتار دے اگر تو سچے نبیوں میں سے ہے، تو اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی آسمانی عذاب کا مطالبہ کیا کہ اگر تو سچا ہے تو پھر ہم پر آسمان سے ٹکڑے برسا دے۔ قال ربی اعلم بما تعملون، اس نے کہا اے میرے رب، اعلم، میں خوب جانتا ہوں، بما، جو، تعملون، اس نے کہا کہ ربی، میرا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ اللہ نے تمہیں کب جزا سزا دینی ہے، میں اس بارے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ، پس انہوں نے اس نبی کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمْ، پس پکڑا ان کو، عذاب نے، یوم الذلۃ، سائبان کے دن والے عذاب نے، انَّهُ كَانَ عذاب یوم عظیم، بے شک وہ کانا تھا، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے،
بڑے دن کے عذاب تھا، بے شک وہ ایک بہت ہی بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب تو بڑے ہی غلبوں والا ہے، الرحیم بڑا ہی مہربان ہے۔ جی، تو جیسے جب پھر انہوں نے اپنے نبی سے آسمانی عذاب مانگا کہ اگر تو سچے نبیوں میں سے ہیں تو پھر ہم پر آسمان سے عذاب اتار دے، تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تقریباً 1 ہفتہ 7 دن تک اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے نا وہ بہت زیادہ دھوپ ڈالی تھی، بہت زیادہ، یعنی ان پر کہیں ایک وقت کے لیے بھی، تھوڑے سے ٹائم کے لیے بھی ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ چھاؤں سے نہیں نوازا۔ 7 دنوں کے لیے مسلسل دھوپ تھی، اور جو ہے نا آگ سورج جو تھا وہ آگ برسا رہا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اس کے 7 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ بادل بھیجا، جس سے وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ اب تو بارش ہوگی اور ہم جو ہے وہ خوب مزے لیں گے۔ تو یہ سارے لوگوں نے جب بادل دیکھا تو بادل کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ 7 دن تک اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلسل دھوپ بھیجی اور سورج سے ان پر آگ برسائی۔ تو جب 8ویں دن جو ہے وہ بادل انہوں نے دیکھا، بادل کے اثار دیکھے آسمان پر، تو بڑا خوش ہوئے اور بادل کے نیچے جا کھڑے ہو گئے اور خوشی سے جو ہے وہ بڑا ہی جھومنے لگے۔ لیکن ہوا یہ کہ اچانک سے بادل سے جو ہے وہ آگ برسنا شروع ہو گئی اور زمین پر زلزلہ آ گیا، اور ساتھ ہی چیخ کا بھی عذاب آیا کہ اتنی شدت کی چیخ تھی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ یعنی اللہ کے عذاب کو للکارنا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا، انسان کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے؟ اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں تو اللہ نے ایسے ہی بھیج دیے ہیں، ان کی تذلیل کروانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ اللہ نے تو نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ نے جو اپنی امت پیدا کی ہے، اپنے لوگ پیدا کیے ہیں، اپنی مخلوق پیدا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو عذاب سے بچا سکے۔ لیکن جب لوگ جو ہے وہ نبیوں کو جھوٹا سمجھنے لگ جائیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہی ہے۔ جب انہوں نے خود عذاب مانگا تو پھر اللہ نے بڑا ہی شدت والا ان پر عذاب بھیجا۔ آسمان سے جو ہے وہ آگ کے شعلے برسنا شروع ہو گئے، زمین پر زلزلہ آ گیا، اور ساتھ ہی چیخ تھی، اتنی شدت کی چیخ تھی کہ جس سے ان کے کلیجے اور کان پھٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس پکڑ لیا ان کو عذاب نے، یوم الذلتی، سائے والے دن کے عذاب نے، یعنی وہ سایہ تو ان کو لگا کہ بڑا بہترین ہوگا ہمارے لیے، بادل آئے ہیں، بارش آئے گی اور ہم خوب انجوائے کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ بہت ہی بڑے دن کا عذاب تھا جو ان کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوا۔ اور بے شک ان تمام قصوں میں لوگوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں، بڑی ہی عبرتیں ہیں اور بڑے ہی اسباق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اکثر ایسے ہیں جو نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور جو پہلے لوگوں کے جو ہے وہ حالات کو دیکھ کر ہی عبرت پکڑ لیتے ہیں۔ اور بے شک تیرا رب تو بڑا ہی غلبے والا ہے، یعنی اگر ان کے علاوہ کوئی اور قوم بھی اپنے نبی کو جھٹلاتی ہے تو اللہ تو تب بھی غلبے والا ہے، اللہ تب بھی عذاب دینے پر قادر ہے۔ لیکن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے بتایا میں مہربان بھی ہوں، اگر تم گناہوں سے باز آ جاتے ہو، گناہوں سے توبہ کر لیتے ہو تو تمہارا رب بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔